منتقل ہوگی۔ احباب ذی وقار، جس ہستی کو خراج پیش کرنے کے لیے آج میں اور اب یہاں حاضر ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم المرتبہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیک وقت انسان تو کامل انسان تھے ہی، آپ سائنسدان بھی تھے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی خود سے بھی شکوہ کروں گا اور آج کے نام نہاد ملاؤں سے بھی شکوہ کروں گا، اور خصوصاً آج اس دور کے ناچے قسم کے ناطقوں سے بھی شکوہ کروں گا کہ تم نے کس طرز کو پکڑ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج جتنے بھی یہ ڈرامے باز جو آج پنجتن کے غلام بنے پھرتے ہیں، جو آج پنجتن کے غلام بنے پھرتے ہیں، یہ ان میں سے کسی ایک کے بھی حقیقی طور پہ غلام کہلوانے کے حقدار نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے سٹیجوں پہ آ کے خلاف شریعت نعتیں پڑھنا شروع کر دی، ان کا گریبان کسی نے نہ پکڑا۔ آج میں گروپ کے اندر ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ جس طرح پچھلے 14 صدیوں کے دور میں سے اگر خلاف امام کو نکال دے تو باقی یہ رہ جاتا ہے، میں کہتا ہوں آج کے اس دور میں اگر سنیت سے رضویت کو نکال دیا جائے تو باقی رافضیت بچ جاتی ہے۔ رافضیت کا دروازہ اگر جس پردے قلندر نے بند کیا تھا اسے امام احمد رضا خان بریلوی کہا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بریلوی کہلوانا کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ جب کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنا مشکل ہو جائے، جب اصلی سنی کی پہچان مشکل ہو جائے تو اس کے نام کے ساتھ بریلوی لکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 6 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی پہلی تقریر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ میلاد کا موسم ہے، تقریر اس عنوان پہ کی تھی، اس تقریر کا عنوان تھا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہا بدبختو، تم تبلیغ کرنے کے لیے در در پہ پہنچ جاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو، اسی کے منکر بنے بیٹھے ہو۔ حضرت نے حوالہ دیا دیوبندیوں کا، یہ جو نکلتے ہیں آؤ تمہیں کالمہ پڑھائیں، ہمیں تو آج تک یہ نہ سمجھ آئی یہ کون سی کالمہ پڑھانے پہ ہمیں تلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو آپ نے فرمایا جب حضور دنیا پہ آئے تھے تو تاریخ کی معتبر کتابوں کے حوالے ڈھونڈو، تمہیں وہاں پہ یہ ملے گا حضور نے اللہ کی حمد کے بعد اگر کسی کو یاد کیا تو یہ امت تھی۔ تو میرے محبوب نے اس دنیا پہ آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد امت کا ٹکڑا رب کی بارگاہ میں رکھا، یا رب حب لی امتی امتی امتی۔ میرا نبی دنیا میں آئے تو آتے ہی امتی کو یاد کرے تو یہ بدبخت نہیں ہے جو کہیں نبی کا میلاد منانا جائز نہیں، یہ ان کا ضرف ہے، وہ میلاد نہیں مناتے۔ حضور نے آتے ہی کہا تھا امتی امتی امتی، ہم ربیع الاول کے مہینے میں یا نبی یا نبی یا نبی کہہ کے میلاد منائیں۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپ کی شخصیت کے کیا کہنے، جب پہلی دفعہ آپ جس کے مرید ہوئے انہیں شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، آپ سید زادے کے مرید ہوئے، تو جب پہلے دن ہی گئے تو شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ آپ نے آپ کو اپنا جبہ بھی عطا کر دیا، اپنی دستار بھی عطا کر دی، اور اپنے جو امانتیں تھیں جو بزرگوں کے پاس ہوا کرتی ہیں وہ بھی عطا کر دی۔ پوچھنے والے نے تڑپ کے کہا کہ کتنے ہی سال مجھے ہو گئے یہاں بیڑیاں رگڑتے ہوئے، مجھے خلافت نہیں ملی، یہ پہلے دن ہی آیا تو امامت کا حقدار بن گیا۔ کہا جب تم للاری نگار کے بعد کپڑا رکھوانے کے لیے لے کر جاتے ہو تو پہلے دھوتے ہو، تمہیں یہاں دھویا جا رہا ہے، لیکن احمد ذرا وہ ہے جس کو سرکار نے اپنی نگاہ نبوت سے دھو کے میرے پاس بھیجا ہے، اس میں کوئی داغ ہے ہی نہیں، تو میں نے اس کے اوپر محنت کیا کرنی ہے، میں تو کل رب کی بارگاہ میں جانے کی پیش کر سکوں گا، مالک آل رسول تو ہوں، میرے دامن میں کچھ نہیں، ہاں 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 ہاں، لیکن میرے دامن میں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پائی جاتی ہے۔ آپ کی جو خدمات ہیں وہ بے مثال بھی ہیں، لازوال بھی ہیں۔ دور حاضر کے فتنوں کی اگر بات کی جائے تو اس فتن دور کے اندر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو دیر تک پڑھا کرتے تھے نا اعلیٰ حضرت کو، تو قربان جاؤ حضور بحر العلوم، کنز العلماء، مفکر اسلام، پروفیسر، ڈاکٹر، مفتی محمد اشرف آصف جلالی تمام برباد ہو تجھ سے۔
یہ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. یاد رکھیے گا جلالی وہ ہے، میں آتے ہوئے بھی بات کر رہا تھا، ہم وہ نہیں ہیں جو مجمع دے کر پیر بدل لیتے ہیں. ہم آج بھی رضوی تھے، ہم کل بھی رضوی تھے، ہم مرتے دم تک رضوی کہلوائیں گے. اور قبلہ فرمایا کرتے، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے، میں جلالی بات میں ہوں، رضوی پہلے ہوں. اور رضوی کیوں نہ ہو، اس مرد کلندر نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے منٹوں پہ نہیں، گھنٹوں پہ نہیں، پہروں تک گفتگو کی ہو. اور 30 سے زائد تقریباً 35 افکار رضا سیمینار، اور ہر سیمینار کا دورانیہ 2 3 4 گھنٹے ہو. وہ مرد کلندر جس نے رافضیت کا کلا کم کرنے کے لیے جو ہے 6 گھنٹے بیٹھ کے تقریر کی تھی. آج منہاجی کہتے ہیں کہ ہم کسی سے اختلاف کرنے کے قائل نہیں. میں وہ بندہ ہوں جو اپنے شاگردوں کو بھی یہ سبق دیا کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی زبان کو دراز مت کرنا، علماء کے اختلاف کے اندر اپنی زبان کو بند رکھنا. میں خود اس بات کا قائل ہوں، میں نے کبھی بات نہیں کی ہے. لیکن یہ کل ایک بندے کا بیان سن رہا تھا انگلینڈ میں بیٹھ کے، وہ کہہ رہا تھا کہ 14 صدیوں کے اندر جو ہے وہ کسی کا مسلک بریلویت نہیں تھا. تو ہم نے کب کہا 14 صدیوں کے اندر مسلک بریلویت تھا؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اصل سنی کی پہچان بریلویت کی وجہ سے ہے. آنے والے دور کے اندر یاد رکھیے گا، آج تاریخ بھی نوٹ کر لیں، وقت بھی نوٹ کر لیں، آج کے لمحات کو نوٹ کر لیں. آنے والے دور کے اندر جس طرح پچھلی صدی کے اندر سنی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، علمی حلقوں کے اندر، خصوصاً علمی حلقوں کے اندر جہاں بڑی بڑی دستاویزوں والے آج اپنی گدیوں کے سودے کر کے بیٹھ گئے، جنہوں نے ریالوں، ڈالروں اور انگلینڈ کے ویزوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا، وہ جو ساری عمر مناظرے کیا کرتے تھے، آج کہاں بٹ گئے. میری زبان کو یہ زیب نہیں دیتا، ورنہ میرے اندر جو اس وقت تکلیف ہے ان لوگوں کو دیکھ کے میں بیان نہیں کر سکتا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس میں بات کریں گے. لیکن اس دور کے اندر اور آنے والے دور کے اندر علمی حلقوں میں، خصوصاً آج جہاں پہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے علماء و مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اصلی سنی کی پہچان جلالی کے نام سے کی جائے. یہ بات یاد رکھ لیں. جس مرد کلندر نے نہ حافظ سے صلح کلیت والا رستہ اختیار کیا، وہ جب بولتا ہے تو چوٹ تہران سے ایران تک جا کے لگتی ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم آج بھی رحمان کے عقیدے والے ہیں. ہمیں جلالی نے عقیدہ جو ہے تہران یا ایران والا نہیں دیا، سیدھا مدینے والے سرکار کا دیا ہے. واہ مدینہ اپنی زندہ باد، زندہ باد. یہ کون ڈاکٹر جلالی ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی روح رواں جلالی، دور حاضر کے محقق جلالی، دور حاضر کے مجدد جلالی. اللہ تعالیٰ آپ کو پوری خضری عطا فرمائے. جس طرح مختلف تنظیمات اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، الحمدللہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان، اس کی ذیلی شاخ بلکہ دوسری شاخ تحریک صراط مستقیم پاکستان، اور اس وقت ہم ضلع سیالکوٹ سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. ہمارا اختلاف کسی کے ساتھ نہیں ہے. کہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی اختلاف نہیں.